السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، آج کے اس مختصر درس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ اور پھر اس واقعے سے سبق آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الانفال کی، جس کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن ہمیشہ اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمیں ایمان والا بن کر کے ہمیشہ رہنا چاہیے، نہ کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ ہو، نہ مال پر گھمنڈ ہو، نہ اپنی نیکیوں اور اچھائیوں پر ہمیں گھمنڈ ہو، بلکہ ہمیشہ مومن کی جو عظیم ترین صفت ہے تواضع اور خاکساری، یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ تکبر کسی بھی چیز کا ہو، انسان کی زندگی میں آ گیا تو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نبیوں کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، نبیوں کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھیوں کو دیکھیے، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ایک دم، کبھی کسی چیز کا کوئی گھمنڈ نہیں۔ کام بڑے بڑے کیے ہیں لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ کا ایک عام سا بندہ، ایک عام سا انسان بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، وہی جہاں وہ رہتا تھا وہاں کی جامع مسجد کی امامت بھی کرتا تھا۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے، مدینہ دارالحکومت ہے اسلامی حکومت کا، اور مسجد نبوی جو اس دارالحکومت کی جامع مسجد ہے اس کے امام ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور تقریباً 10 سال کا عرصہ خلافت کا گزر چکا ہے، 10 ساڑھے 10 سال کا۔ اسلامی حکومت مدینے سے، عرب سے باہر 2 سپر پاور طاقتوں ایران اور روم تک پہنچ چکی ہے، شام فتح ہو چکا ہے، مصر فتح ہو چکا ہے، اور دیگر علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ تقریباً وہ پورا علاقہ جو عرب کے آس پاس تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، باطل لرز رہا ہے۔ دشمن امیر المومنین کو ختم کرنے کی سازش اور پلان کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک پلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بنایا گیا، اور ابو لولو فیروز نامی مجوسی انسان نے نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اب ظاہر سی بات ہے آج کل کی طرح روشنی تو ہے ہی نہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیں۔ چھپ چھپا کر کے آیا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، امیر المومنین مصلی پر ہیں، نماز شروع ہوئی، اور نماز میں جب آگے بڑھے اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر جو اپنے پاس رکھا ہوا تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کمر میں گھونپ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر پڑے،
لیکن چونکہ نماز کا بھی خیال کرنا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلی صف میں، صحابہ میں جو بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ، علماء کرام صحابہ جو ہوتے تھے وہ آگے صفوں میں رہتے تھے، اور یہی ترتیب ہے، یہی اصول ہے۔ آگے بڑے، مختصر نماز پڑھا کر کے نماز ختم کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک طرف لے گئے اور اس کو پکڑا وکڑا، اس کے ساتھ دیگر جو معاملہ ہوا وہ ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاج کے لیے طبیب کو، حکیم کو، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے جو بھی علاج کرنا تھا اپنے حساب سے کیا، اور مشورتاً نبیذ منگوایا کہ نبیذ پلایا جائے تاکہ ان کو کچھ طاقت ملے۔ نبیذ کھجور سے بنایا گیا ایک مشروب ہوتا ہے جو عربوں کے ہاں چلتا تھا، لیکن وہ نبیذ جب پلایا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ پھر دودھ منگوایا، دودھ پلایا، وہ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ طبیب سمجھ گیا کہ اب بچنے کا چانس نہیں۔ کیا کہا؟ امیر المومنین اب آپ وصیت کر دیجیے، آپ کے بعد کیا؟ آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے کر دیجئے، اس لیے کہ اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن عمر، محدث صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ انہوں نے روایت کیا ہے، عظیم پائے کے صحابی، عالم صحابی۔ بلایا اپنے بیٹے کو، اور بلانے کے بعد کیا کہا جانتے ہیں؟ جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلا کر لاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ گئے، بلا کر لایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اب حذیفہ بن یمان کون سے صحابی ہیں جانتے ہیں؟ نبی اپنی راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے، صاحب سر رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ کوئی بھی راز کی بات ہوتی تھی کس کو پتا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کے لیے ایک الگ الگ ساتھی ہوتا تھا، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے۔ بلایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور کیا کہا جانتے ہیں؟ بڑی محبت سے کہا، حذیفہ اناشدک اللہ، اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھ رہا ہوں، یہ بتا دو کہ میرا نام نبی نے منافقوں میں لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ کس کی حالت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ کون عمر؟ ہماری گلی کا نہیں، ابو بکر صدیق کے بعد اس امت کا دوسرا عظیم انسان۔ 22 لاکھ مربع میل، 33 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پہنچانے والا، جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ تبدیل کر لے، جس کا نام سن کر دشمن کانپ اٹھے، اور جس کے بارے میں نبی کہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی بنائے جاتے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ حذیفہ بتاؤ اللہ کا حوالہ واسطہ، نبی نے میرا نام منافقوں میں لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ یہ ان کی حالت، جو نبی کے ساتھی ہیں، جن کا لقب فاروق ہے، کہ جن کے اسلام لانے سے اسلام کو مضبوطی ملی، اسلام پاور میں آیا، جن کے اسلام لانے کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم ایید الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے، اسلام کمزور ہے، ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا عمر کو، دونوں مکہ کے طاقتور ترین انسان، جن کے اسلام لانے سے حق اور باطل کے درمیان ایک بڑا فرق پیدا ہو گیا، واضح ہو گیا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ وہ عمر فاروق پوچھتے حذیفہ میرا نام کہیں نبی نے منافقوں میں تو نہیں لیا تھا؟ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرے نبی کا راز ہے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو بس اتنا بتا دوں کہ آپ کا نام منافقوں کی لسٹ میں نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے نا کسی علاقے کا، تو حذیفہ بن یمان کو سے پوچھتے تھے حذیفہ بتاؤ جتنے میں نے گورنر بنائے ہیں ان میں سے کوئی منافق تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان نے کہا تھا کہ عمر امیر المومنین، آپ نے جن کو گورنر بنایا اس میں سے ایک بندہ منافق ہے۔ آپ جانتے ہیں
عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، عقل مندی، ہوشیاری اور ان کا ویژن کتنا بڑا تھا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ نے، جب میں نے یہ کہا کہ ایک گورنر آپ کے گورنروں میں سے منافق ہے، تو اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ دے دی کہ میں نے دیکھا تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اس منافق گورنر کو چینج کر دیا، اس کی جگہ کسی مسلمان کو، مومن کو گورنر بنا دیا۔ عمر وہ ہیں جن کی تائید میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں لیا تھا نبی نے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں آپ نے پوچھا ہے، اللہ کا واسطہ دیا تو اتنا تو بتا دوں کہ آپ کا نام منافقوں کی لسٹ میں نہیں تھا۔ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش، منافقوں کی لسٹ سے باہر ہو گئے۔ بھائی مومن تو اسلام تو لایا ہوں، لیکن اسلام تو منافق بھی لایا تھا، تو اب منافق ہوں یا پکا مسلمان ہوں؟ کیسے کلیئر ہوا؟ رازدار رسول کی زبان سے کلیئر ہو گیا۔ تو عبداللہ سے کہا عبداللہ بیٹا ایک آرزو اور رہ گئی ہے، ساری چیزیں پوری ہو گئی، بس ایک آرزو اور پوری ہو جائے تو بس۔ کہا ابو جان وہ آرزو کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ دنیا میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ رہا، میرے دو ساتھی چلے گئے، اب میں بچا ہوں، میں بھی دنیا سے جانا چاہتا ہوں یا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، جا کر کے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ لو کہ ان کا بیٹا عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونا چاہتا، اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے کہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کے پاس گئے، حجرے میں پہنچے تو دیکھا بیٹی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی؟ اسلام کا قلعہ گرنے والا ہے، اسلام کی طاقت کمزور پڑنے والی ہے، اسلام کا جرنیل، سپاہی، کمانڈر، خلیفہ، امیر المومنین دنیا سے رخصت ہونے والا، نبی کا ایک ہاتھ اور گرنے والا ہے، اس دنیا سے جانے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا امی جان ابا نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اپنے دونوں ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے، بھیجا ہے کہ آپ سے اجازت مانگ لو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں بس 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ تھی، 2 پہلے سے ہیں، میرا شوہر، میرے ابا، دونوں میرے لیے محرم۔ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے ابا کے پاس میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن آج عمر نے اجازت مانگی ہے اور عائشہ انکار نہیں کرے گی۔ کہا میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جا کر کے عمر سے کہہ دو کہ عائشہ نے انہیں اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دیکھا ابا کا چہرہ زمین پر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ زمین پر ہے۔ عبداللہ بن عمر بیٹھے، چہرہ اٹھایا، اپنی ران پر رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا میرا چہرہ زمین پر رہنے دو، کیوں اٹھا لیا تم نے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ رہے کہ عمر کی اوقات کیا ہے، زمین پر رہنے دو تاکہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ رہے۔ میں مٹی کا انسان، فخر کس بات پر، گھمنڈ کس بات کا، بڑائی کس بات کی؟ مٹی کا ہوں، مٹی میں جاؤں گا، مٹی سے اٹھایا جاؤں گا۔ پھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، جب انہوں نے زمین پر چہرہ رکھ دیا، کہا بیٹا میری وفات ہو جائے نا تو جب میرا جنازہ تیار ہو، لوگ نماز جنازہ کے لیے آئیں تو میری نماز جنازہ میں دیکھنا حذیفہ بن یمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کلیئر تو کر دیا کہ میرا نام منافقوں میں نہیں ہے، لیکن دیکھنا نماز جنازہ میں ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کوئی منافق ہے کہ مسلمان ہے کیسے پتہ لگاتے تھے؟ نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن یمان ہے، سمجھ جاتے تھے یہ مومن، اور نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان نہیں، سمجھ جاتے تھے یہ منافق۔ اس لیے کہ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کہا جب دیکھ لینا اگر حذیفہ بن یمان نماز جنازہ میں رہے تو میرا جنازہ اماں عائشہ کے حجرے کے پاس لے کر کے جانا، پھر سے ایک بار پوچھنا کہ امی جان آپ کا بیٹا عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔
شہید ہو گئے. اور جب ان کا جنازہ تیار کیا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ حذیفہ بن یمان نماز جنازہ میں ہے، شامل ہے. پھر جنازہ گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اجازت مانگی کہ امی جان آپ کے بیٹے عمر، کیا کہا؟ ولدک عمر، آپ کا بیٹا عمر، زندگی میں انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ جنازہ تیار ہو جائے تو جا کر کے امی جان سے اجازت مانگ لینا، کیا اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد اما عائشہ کے حجرے میں لے جا کر کے دفن کر دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں ایک ترتیب سے قبر ہے، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عمر، ابو بکر، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترتیب ہے. اگر آپ ادھر روزے سے آئیں، ادھر جو باہر نکلتے ہیں اسے آئیں تو عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک جگہ باقی تھی، بہت بڑے بڑے حجرے نہیں تھے. اتنا بڑا حجرہ تھا کہ 3 قبر بن سکے. اور بغلی قبر وہ لوگ بناتے تھے تو اس میں تھوڑی اور جگہ لگتی ہے، جسے لحد کہتے ہیں ہم، جو اندر لے جا کر کے ایک اور بناتے وہاں رکھتے ہیں، تو اس میں تھوڑی اور جگہ لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی لحد تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی، عمر رضی اللہ عنہ کی، تو ان کو وہاں دفن کر دیا گیا. یہ پورا واقعہ، اس واقعے سے بتلانا کیا ہے آپ کو؟ پہلی بات یہ کہ ہمیشہ اپنا ایمان اور عقیدہ چیک کریں. آپ ایمان کے حساب سے ہیں کہاں؟ آپ ایمان کے حساب سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان اپنی ایمان اور عقیدے کی فکر کر رہا ہے. ہمیں کتنی فکر ہے؟ ہم کتنی فکر کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، میرا نام منافقوں میں ہے کہ اتنا زیادہ خیال. اور ہم یہ سمجھتے ہیں 2-4 وقت کی نماز پڑھ لو، یہ 2-4 کام کر لو، سمجھتے ہیں جنت ہماری. ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ کی ذات سے امید اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف خوف. یدعوننا رغبا ورہبا، یہ انبیاء کا طریقہ تھا کہ اللہ کو پکارتے تھے کیسے؟ امید کے ساتھ بھی اور ڈرتے ہوئے. خوف اور رجا، ڈر اور امید دونوں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہوا تو معاملہ ڈس بیلنس ہو جائے گا، بگڑ جائے گا معاملہ. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. دوسری بات کہ اپنی وفات سے پہلے ہمیں وصیت کر کے رکھنا چاہیے. میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، مجھے کہاں دفن کیا جائے گا، میرے انتقال کے وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ انسان کہیں بھی رات گزارے الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں وصیتوں کا کوئی خیال نہیں. ہاں بس یہ مال کے حوالے سے تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں، باقی اپنی زندگی کے حوالے سے. کوئی نیک بندہ آپ کہیں کہ فلاں صاحب میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، بلاؤ ان کو، خرچہ دینا پڑے بلاؤ. یہ نہیں کہ کوئی بھی ہرا کرا. بعض دفعہ تو دیکھیں قبرستان میں جاؤ، کوئی بدعتی، کوئی بدعقیدہ، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی بھی نماز جنازہ پڑھا دیتا. وصیت کر کے جائیے، اپنی اولاد کو وصیت کیجئے، میرے بعد رونا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، اور کیا میرے تعلق سے اور نیکی کے کام کیا کرنا ہے وصیت کر کے جائیے. عبداللہ بن عمر نے ساری وصیت پر عمل کیا، جو ابا نے کہا سب پورا کر دیا. ہم نہیں کر رہے. وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے ہمارے پاس، کب مر جائے کچھ پتہ نہیں. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کون کہاں کب کن حالات میں مرے گا، ہمیں نہیں پتا. اس لیے وصیت لکھ کر کے رکھے. نہیں لکھ کر کے رکھے، کم سے کم گھر والوں میں سے کسی کو بتا دیں کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، جس کے بارے میں بھی آپ کو اچھا گمان ہے کہ یہ نیک ہیں، تقوی والے ہیں، گرچہ وہ عالم ہے نہیں عالم ہے، آپ وصیت کر کے جائیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ نیک ہیں، تقوی والے ہیں، ان کی تو اللہ قبول کرے گا، آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، امہات المومنین کا مقام و مرتبہ. بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اونچا مقام رکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس امت کے دوسرے عظیم انسان ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی شک نہیں ام المومنین ہیں، کوئی شک نہیں صدیقہ ہیں، کوئی شک نہیں نبی کی بیوی ہیں، کوئی شک نہیں اہل بیت میں سے ہیں، لیکن
امت کا اتفاق ہے کہ اس امت میں ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے عظیم ترین انسان عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود احترام کتنا کر رہے ہیں. بیٹے سے کہتے بیٹا جا کر کے امی جان سے کہنا ولدک عمر، آپ کا بیٹا عمر اجازت چاہتا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. ماں کا مقام کیا ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں جو امہات المومنین ہوں، یا ہماری مائیں ہوں، یا جن سے بھی ہمارا ماں کا رشتہ ہے، احترام ہمیشہ ہونا چاہیے. ہمیشہ ماں کا احترام، آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ماں کا احترام اپنی جگہ، ماں کے حقوق اپنی جگہ باقی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے. تو یہ واقعہ تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں. ہم سب کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اتنے عظیم انسان کی یہ حالت ہے، اتنے عظیم انسان کی یہ حالت ہے. ہم اور آپ اپنی حالت پر غور کریں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، نیک بنائیں. کبھی یہ ڈھڈورا نہ پیٹے میں بہت عظیم ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے اتنے جو ہے یہ ساری نیکیاں کی ہیں. کبھی نہیں. آپ رشتہ داروں کی مدد کریں، بھول جائیں. آپ نیکیاں کریں، بھول جائیں. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کیا سب لکھا جا چکا ہے، کیا 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 نہیں کیا، کیا 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 نہیں کیا. اس لیے کہ نیکیوں کا گھمنڈ آ گیا، اچھائیوں کا گھمنڈ آ گیا، آپ کے تقویٰ کا گھمنڈ آپ کو آ گیا تو آپ برباد ہو جائیں، برباد ہو جائیں گے آپ. اس لیے ہمیشہ خیال، صحابہ اسی لیے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں اگر ٹھکرا دی گئی، مقبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. ڈرتے تھے، اسی لیے سوالات کرتے رہتے تھے. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنے، اس کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، امہات المومنین سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.